ڈرائنگ روم میں پڑے ہوئے حنوط شدہ ہرن اور یہ شاہین بتاتے ہیں کہ کبھی آپ کو شکار کا بھی شوق رہا ہے۔ جی، لیکن پھر 77 میں میں نے یہ پڑھا کہ بلا وجہ صرف چسکے کی خاطر جانوروں کو مارنا اسلام میں منع ہے، تو شکار صرف بھوک مٹانے کے لیے کیا جائے۔ اس کے بعد سے پھر شکار پر نہیں گیا کبھی۔ تو یہ آپ نے خود شکار کیے ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ تو ایک دوست نے تحفتاً دیا تھا مجھے۔ اچھا، اور شاہین بھی؟ جی۔ آپ کے معتقدین آپ کی مستقبل بینی کے بارے میں بہت معترف ہیں۔ آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ پاکستان کا مستقبل کیسا ہے؟ پاکستان کا مستقبل آپ کسی بھی اینگل سے دیکھ لیجئے، یہ بڑا روشن ہے، اور اب تو پاکستان کی اڑان بڑی تیزی سے آگے جائے گا، اس میں کوئی زیادہ وقت بھی نہیں۔ اٹس اے میٹر آف منتھس ناؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے اسباب بنائے گا جو میں گیس کرتا ہوں کہ جو ہمارے زمین کے نیچے خزانے چھپے ہیں، شاید ہم ان سے کام لینا شروع کر دیں گے، اور وہ پاکستان کی ترقی کا سبب بن جائیں گے۔ سیاسی حوالے سے یہ فرمائیں کہ موجودہ حکومت کیا اپنی 5 سالہ مدت پوری کر لے گی؟ اور اگر کر لے گی تو کیا اس کے بعد بھی اسے موقع ملے گا؟ میرا نہیں خیال کہ اس سے اگلی ٹرم میں آ سکیں گے۔ یہ ٹرم مکمل کر لیں گے؟ وہ بھی معاملہ ذرا مشکوک ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ ٹرم پوری ہو جائے، تاکہ جو شکایت رہتی ہے پولیٹیکل گورنمنٹس کو کہ ہم لوگ ٹرم پوری نہیں کر پاتے، وہ تو دھل جائے داغ۔ تو پھر کون آئے گا؟ اگر اگلی ٹرم میں یہ نہیں آئیں گے تو پھر کون آئے گا؟ یہ بچپن سے میں سنتا چلا آ رہا ہوں کہ اگر یہ نہ رہا تو کون آئے گا؟ کوئی نہ کوئی آ جاتا رہا، تو اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ کوئی قحط الرجال ہے نہیں یہاں، کوئی نہ کوئی آ جائے گا۔ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ آج کے سائنسی دور میں بہت سے لوگ نہیں مانتے کہ جادو ہو سکتا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، جادو کا وجود تو ہے، بطور علم وہ موجود ہے، لیکن جس شدت سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، جتنے لوگ آپ کو ملیں گے سب ان میں اکثریت یہ کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ ہم پر جادو ہو گیا۔ وہ درست نہیں ہے۔ بائی نیچر ہم برے دنوں کو اون نہیں کرنا چاہتے، تو یہ زندگی کا حصہ ہے کہ جہاں میں نے اچھا وقت دیکھا ہے وہاں مجھ پر برا وقت بھی آئے گا، اس کو بھی میں ہی بھگتوں گا۔ وہ ہم نہیں کرنا چاہتے، اس کا الزام ہم شفٹ کرتے ہیں تعویذوں پر، جادو پر۔ تعویذ اور دھاگے کا کہاں تک اثر ہوتا ہے؟ آپ یقین کرتے ہیں ان پر؟ دیکھیے، اثرات تو ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بحیثیت مسلمان ہمارا ایک ایمان ہے جو کہ قرآن میں رب نے کہا ہوا ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا اگر میں نہ چاہوں، اور کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا اگر میں فائدہ نہ پہنچانا چاہوں۔ یہ میں لفظی ترجمہ نہیں کہہ رہا، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ دنیا میں بہت سے لوگ بھیس بنائے پھرتے ہیں، ایک اصلی روحانی آدمی کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت آسان سی پہچان ہے۔ اس کے 2 طرح کے ٹیسٹ ہوں گے۔ جب آپ کسی ایسے آدمی سے ملیں گے تو 3 طرح کی کیفیات کو آپ انکاؤنٹر کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے مل کر آپ کو ایسا سکون ملے گا گویا آپ کے کندھوں سے تمام بوجھ اتر گئے، ہلکے پھلکے ہو جائیں گے۔ یہ اس آدمی کا کمال نہیں ہے، بلکہ اس کلام الہی کا کمال ہے جو وہ ہر وقت ریسائٹ کرتا ہے۔ اسی طرح اس سے مل کر ایک عجیب سا آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے گا، گویا کہ میں مشکلات سے نکل گیا۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ کا دل چاہے گا کہ میں بار بار اس سے ملوں۔ یہ تینوں لٹمس ٹیسٹ ہیں اس کے۔ دوسرا ذرا لانگ ٹرم ہے کہ اگر آپ ایسے آدمی کے پاس پیریوڈیکلی جا رہے ہیں
وہ کبھی آپ کو نصیحت نہیں کرے گا، زبان سے کچھ نہیں کہتا، لیکن حیران کن طریقے پر انسان بری چیزیں چھوڑ کے نیکی کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو یہ اس کی جو اللہ کو وہ پکارتا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، یہ اس کا اعجاز ہے۔ استخارہ یا کشف سے کیا واقعی صحیح راستے کی رہنمائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے استخارہ جو ہے اس کے لیے تو تلقین بھی کی گئی ہے۔ آپ کرتے ہیں استخارہ؟ کرتا ہوں۔ استخارہ کرنا چاہیے انسان کو۔ اس میں ایک رسک رہتا ہے کہ بعض اوقات جو انسان کو خواب آتے ہیں، استخارہ کرنے کے نتیجے میں جو خواب آتا ہے وہ اتنا کلیئر نہیں ہوتا کہ ہر آدمی سمجھ جائے، تو اس کے لیے پھر کسی صاحب علم کے پاس چلے جانا چاہیے، ان کو بتا دینا چاہیے، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کیا ہے۔ اب تک آپ کی کتنی کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور ان کے کتنے ایڈیشن آ چکے ہیں؟ اب تک جو مارکیٹ میں کتابیں آ گئی ہیں وہ 7 ہیں، 7۔ ان میں جو پہلی کتاب چھپی تھی اس کے تقریباً 40 ایڈیشن اب تک چھپ گئے۔ 40؟ جی ہاں۔ اور اس کے بعد جو دوسری کتاب ہے اس کے بھی شاید اراؤنڈ 30 کے قریب ہو گئے ہوئے ہیں۔ نیکسٹ منتھ انشاءاللہ 2 کتابیں میری اور آ جائیں گی۔ کئی لوگ عشق مجازی میں اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ روحانیت میں عشق مجازی کا کیا مقام ہے؟ اس کا حصول جو ہے بہت ہی کٹھن رہا ہے۔ آدمی کا دل جب زخمی ہوتا ہے اور وہ برداشت کرتا ہے اسے خاموشی سے، تو وہ جو زخمی دل کا درد ہے وہ سوایہ ہو جاتا ہے خاموشی سے، سہنے سے۔ تو اپنے رب کے حضور وہ گڑ گڑاتا ہے، وہاں پہ دکھ بیان کرتا ہے رب کو۔ دل پر زخم جتنا گہرا ہوگا رب کی طرف اتنی شدت سے راغب ہوگا انسان۔ بیشتر فقیر درویش جن کی کہانیاں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، یہ در حقیقت عشق مجازی ہی میں ناکام ہوئے اور اس دکھ کے مارے رب کی طرف رجوع کیا، کیونکہ پناہ تو انسان کو رب ہی کی اس میں ملتی ہیں۔ یہی وجہ، آپ فقیروں سے ملیے، آپ ان سے کچھ کیسے ہی سلوک کر لیجئے، آپ کے ساتھ رویے میں فرق نہیں آئے گا، وہ مسکراتے رہیں گے آپ کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ وہ بے حس ہوتے ہیں، تکلیف اندر سے انہیں بھی ہو رہی ہوتی ہے، انسان ہیں، ان کے جذبات ہیں، لیکن وہ یہ سوچ کے کہ سنت یہی ہے۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حیات طیبہ، اس کو دیکھ لیجئے۔ ذاتی نبوت اس لیے میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں کچھ بھی ہو گیا پلٹ کر ریئیکٹ کبھی نہیں کیا۔ ہاں سینسیٹیو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دین کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں تو سوائے معافی کے کچھ تھا ہی نہیں وہاں۔ تو فقیر اس کو سنت سمجھ کے اس پہ عمل کرتا ہے۔